نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون۔ لفظی ترجمہ سورہ یوسف آیت نمبر 84، 85، 86۔ وَتَوَلَّا اور منہ موڑا، واپس ہوئے، عنہم ان سے، وقال اور کہا یا اسفا ہائے افسوس، یا اسفا، اسفا جو ہے اسفی تھا تخفیف اور اظہار غم کے لیے اسفا ہو گیا۔ علی یوسف، یوسف پر، وابیضت اور وابیضت بیاض سفیدی کو کہتے ہیں، اور ابیضات سفید ہونا، وابیضت سفید پڑ گئی، عیناہ ان کی دونوں آنکھیں، من الحزن غم سے، فہو کظیم سو وہ، کظیم یہ صفت مشبہ ہے، سخت غم، اور جو اپنے غم کو گھونٹ کر رکھے، ظاہر نہ کرے، سو وہ غم سے بھرا ہوا تھا۔ کظیم کا معنی ہے مکظوم، فعیل بمعنی مفعول ہے۔ قالوا کہا انہوں نے، تاللہ خدا کی قسم، یہ تا اللہ کے اوپر جو لگا ہے، تا قسم کے لیے آتا ہے۔ تفتؤ ہمیشہ رہیں گے آپ، فتئ یفتؤ تفتؤ ہمیشہ رہنا، تفتؤ ہمیشہ رہیں گے آپ، تذکروا یاد کرتے، یوسف یوسف کو، حتیٰ یہاں تک کہ تکون ہو جائے آپ، حرضاً نڈھال، حرضاً لاغر، حرضاً اصل میں مصدر ہے جو صفت کے طور پر یہاں پر استعمال ہوا ہے، جس کے معنی ہے بیمار، بیکار، مضمحل، لاغر، او تکون من الحالکین یا ہو جائیں آپ ہلاک ہونے والے۔ قال حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، انما اشکو بس فریاد کرتا ہوں میں، بثی اپنی بے قراری، بث یعنی پراگندگی کو کہتے ہیں، پھیل جانا، وبث منہما رجالا کثیرا یعنی آدم و حوا سے، دو انسانوں سے اللہ نے بہت سارے انسانوں کو پھیلا دیا، تو پراگندگی کے معنی میں استعمال ہوا ہے، بے قراری کے معنی میں استعمال ہوا ہے، بثی اپنی بے قراری، و حزنی اور اپنا غم، الی اللہ اللہ پاک سے، وَأَعْلَمُ اور جانتا ہوں میں، من اللہ اللہ پاک کی طرف سے، ما لا وہ بات جو تم نہیں جانتے، ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے۔ ان آیات میں اس سے پہلے جب دیکھا جائے، حضرت بنیامین کو بھی یوسف علیہ السلام نے روک لیا، اور پہلے خود یوسف علیہ السلام گم ہو گئے تھے، تو اب دو بیٹے جو تھے ان کی گمشدگی کا غم جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کو پڑ گیا۔ اب اس کے بارے میں بھی انہوں نے جو سچی باتیں بتائی،
چونکہ پہلے وہ جھوٹ بول چکے ہیں، فریب اور دھوکہ دے چکے ہیں باپ کو، تو اعتبار ان پر نہیں رہا ہے۔ اب یہاں پر بھی معاملہ کچھ ایسا ہی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بل سولت لکم انفسکم امرا، یہ جو تم باتیں بنا رہے ہو وہ تمہاری گڑی ہوئی باتیں ہیں، یہ پری پلاننگ ہے، مل کر تم نے ایسی باتیں بنائی ہیں۔ فصبر جمیل، اب ایک بندہ کیا کر سکتا ہے؟ بس اللہ کے حضور فریاد ہی کر سکتا ہے اور دعا ہی کر سکتا ہے، اور اپنا درد دل، اپنا غم اللہ ہی کو سنا سکتا ہے۔ عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، توقع ہے، امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو میرے پاس جمع کر کے لائے گا۔ انہ هو العلیم الحکیم، وہی ہے جاننے والا۔ اب یہ جو مدت بڑھتی جا رہی ہے آزمائش کی، اس میں کیا حکمت ہے؟ وہی علیم ہے اور حکیم، اور جو باتیں اس میں پوشیدہ ہیں یقیناً ہمارے فائدے کے لیے، اس لیے کہ حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ، اور منہ پھیرا ان سے، یعنی اس مجلس سے چل دیے۔ وَقَالَ یا اسفا، اور یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اس موقع پر، ہائے افسوس، علی یوسف، یوسف پر۔ اب دیکھیں یہ نیا غم کھا کر پرانا غم تازہ ہونا، ایک تو یہ محاورہ استعمال ہوتا ہے، بندے کو نیا غم پہنچتا ہے تو وہ پرانا غم بھی تازہ ہو جاتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کوئی 30-35 سال پہلے گم ہو چکے ہیں، وہ غم باپ ہونے کی حیثیت سے، ایک رحیم باپ اور پیغمبر اللہ کے، اور پھر اس نے جو گم کر دیا تھا ابراہیم و اسحاق کے علوم کا وارث گم ہو گیا تھا ان سے، صرف یوسف ہی گم نہیں ہوا تھا، یعقوب علیہ السلام کو ان کے صفات کا علم تھا۔ تو چونکہ وہ خاندان میں کام کا آدمی تھا، اور کام کا آدمی جب ادھر ادھر ہو جائے تو تکلیف زیادہ ہوتی ہے، اور یوسف علیہ السلام کے اوپر بہت غمگین تھے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، اور سفید ہو گئی حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں، من الحزن، غم سے، فَهُوَ كَظِيمٌ، بس وہ غم میں بھرا ہوا تھا۔ کظیم، یہ ایک ہے حزن، غم، اور اس غم کو بندہ اپنے اندر ہی جھیلتا رہے، برداشت کرتا رہے، کسی سے اظہار نہ کرے تو اندر ہی اندر جو ہے وہ غم بھر جاتا ہے، اس کے لیے وہ لفظ کظم استعمال ہوتا ہے۔ اور یعنی وہ غم جس کو روکے نہ رکے، حزن دل کے اندر ہوتا ہے، اور اس کے آثار جب باہر چہرے پر، حالات پر ظاہر ہوتے ہیں تو وہ کظم کہلاتا ہے۔ قالو، یہاں پر یہ اسرائیلی روایات میں، بائبل کی روایات میں آتا ہے کہ ایک دفعہ جبریل علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ یوسف کے پیچھے اتنے غمگین کیوں ہیں کہ آپ کی بینائی ہی چلی گئی، آنکھیں سفید ہو گئی۔ تو ایک انسان کے پیچھے، بیٹے کے پیچھے، اور اس کی محبت اتنی زیادہ۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ میں یوسف بیٹے کے پیچھے اس لیے غمگین نہیں کہ وہ میرا بیٹا تھا، بلکہ میں اس لیے غمگین ہوں کہ یوسف مجھ سے بہت ہی بچپن میں، کم عمری میں بچھڑ چکا ہے۔ اب غم اس بات کا ہے کہ وہ اپنے عقیدے پر قائم ہے یا نہیں، پتہ نہیں کس کے ہاتھے چڑھ گیا اور کہاں پہنچ گیا، اور کس فکر میں اس کی تربیت ہو گئی، اب وہ کس عقیدے کے ساتھ کہاں ہے، اس بات کا غم ہے۔ تو یہاں پر بھی انبیاء کی سیرت کو جب دیکھا جائے تو اولاد کے حوالے سے وہ اس بات کی زیادہ فکر مند ہوتے ہیں کہ اولاد کا عقیدہ خراب نہ ہو جائے، اور قرآن کریم کو پڑھنے کا، اب ان واقعات کو پڑھنے کا، انبیاء کے واقعات ہیں، ان سے یہی اسواق ہمیں ملتے ہیں کہ اولاد کی تربیت قرآن و سنت کی روشنی میں ہو جائے، اور دنیا اگر نہ بھی ملے
تو کوئی پرواہ نہیں، لیکن دین برباد نہ ہو جائے، دین خراب نہ ہو جائے، اور دنیا خوب ملے اور دین خراب ہو جائے تو انہی اولاد کو یہی والدین اپنے سامنے جہنم جاتے ہوئے دیکھیں گے۔ اس وقت ان کے غم کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ لہذا اس وقت کو سامنے رکھ کر اولاد کے عقائد، اولاد کے اعمال کی تربیت فکر ہونی چاہیے۔ قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف، قالوا تاللہ، ان بیٹوں نے کہا، یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے، خدا کی قسم، تفتأ تذکر، تفتأ تو ہمیشہ رہے گا یاد کرتا، ذکر کرتا یوسف کو، حتی تکون حرضا، یہاں تک کہ تو ہو جائے حرضا، یہ بیماری کے درجات کی طرف اشارہ ہے۔ ایک تو لفظی معنی میں آپ کو بتا دیا، لاغر، مضمحل، کمزور، یہ درجات ہیں۔ حرض ہے، اس کے بعد جو ہے پہلے مرض آتا ہے، اس کے بعد بڑھ جائے تو سقیم، اس کو سقیم کہا جاتا ہے، اس سے بڑھ جائے تو عنف کہا جاتا ہے، اس کے بعد جب اس سے زیادہ بڑھ جائے تو حرض کہا جاتا ہے، اس سے بعد پھر ہلاکت ہے۔ تو یہاں پر ان لوگوں نے یہ حتی تکون حرضا، لاغر ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، او تکون من الہالکین، یا ہلاک ہونے والوں میں سے ہو جائے گا۔ قال، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، انما اشکو، بے شک میں، اشکو شکایت کرتا ہوں، بثی و حزنی الی اللہ، بثی، بث جو ہے اس غم کو کہتے ہیں جس کو چھپانا ناممکن ہو، اس کو بث کہا جاتا ہے، اور وحزنی، جس غم کو چھپانا ممکن ہو اس کو حزن کہا جاتا ہے۔ تو انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، بے شک میں اپنا غم اور بے قراری اللہ ہی کو سناتا ہوں، اللہ سے اپنے غم کی شکایت کرتا ہوں۔ تو یہاں پر بھی یہی سیرت نبوی کا حصہ ہے، انسان کو تکلیف پہنچے تو وہ اللہ کے حضور خوب روئے، اور غم کے آنسو بہائے تو اللہ کے حضور فریاد کرے تو اللہ کے حضور، اور اللہ اس کو پھر اجر عطا فرمائیں گے۔ اور غم کی حالت میں غمگین ہونا، آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ انبیاء کی سیرت ہے۔ غم کی حالت میں بھی کوئی خوشحالی نہیں مناتا، غم کی حالت میں غمگین ہونا یہ انسان کا خاصہ ہے، اور جب خوشی ملے تو خوش ہونا۔ تو انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوٹا بیٹا 18 مہینے کا حضرت ابراہیم، جو ماریہ قبطیہ کے بطن سے تھا، اور 18 مہینے کا بچہ وہ کھلونا ہوتا ہے، جب وہ وفات پا گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اطہر پر یہ کلمات جاری تھے، ان العین تدمع والقلب یحزن، بے شک آنکھیں آنسو بہاتی ہیں اور دل غمگین ہوتا ہے، ولا نقول الا بما یرضی ربنا، اور ہم نہیں کہتے ہیں مگر وہ بات جس سے ہمارا رب راضی ہوتا ہے، وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، اور اے ابراہیم ہم تیری جدائی میں غمگین ہیں۔ تو غمگین ہونا، جس انسان کے سینے میں دل ہوتا ہے وہ غمگین ہوگا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہیں گے، اس کا دل بے قرار ہوگا، اس لیے کہ وہ انسان ہے، اس بچے کے ساتھ، اس ماں کے ساتھ، اس باپ کے ساتھ، اس بہن کے ساتھ اس کا تعلق رہا ہے، مہینے کا، سال کا، اور 10 سال کا، 50 سال کا، تو وہ کیسے غمگین نہ ہوگا؟ لیکن غم کے لیے شریعت اسلامی نے ایک حد بتا دی کہ غم جو ہے دیر سویر وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، سرد پڑ جاتا ہے، لیکن ہر وقت جو ہے سینہ پیٹنے سے، سینہ کوبی سے
اور 100 سال گزرنے کے بعد بھی ماتم کرنے سے روک دیا. اور فرمایا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ فلیس منا. جس نے چہرہ نوچا اور سینہ کوبی کی، ماتم کیا اور جاہلیت کے پکار جیسی باتیں کی، ہائے وائے کوئی وفات پاتا ہے تو یہ میرا بیٹا تھا، یہ لینا تھا تو یا اللہ دیا کیوں، اور میں ہی رہ گیا تھا تیرے لیے کہ میرا اکلوتا بیٹا تو نے لیا. یہ جاہلیت کے دعوے. اللہ کے رسول نے فرمایا میرے طریقے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. غم دل میں ہوتا ہے اور وہ غم آنسوں کی شکل میں پھر آنکھوں سے باہر آتا ہے تو دل ہلکا ہوتا ہے، اس کی پھر اجازت ہے. قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اور میں جانتا ہوں من اللہ کی طرف سے جو تم نہیں جانتے. یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کو وحی سے اشارہ مل چکا تھا کہ یوسف ضرور ملیں گے، یا فراست نبوی سے وہ جان چکے تھے. اس لیے آپ نے فرمایا کہ میں بارگاہ خداوندی میں اپنے غم کا رونا روتا ہوں، اور جس نے درد دیا ہے اسی سے دوا مانگتا ہوں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.